الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چاروں طرف ہیں اسی کے جلوے، نظر کو ذرا گھما کے دیکھو، ہر قدم پہ وہ خود ملے گا، قدم تو ذرا اٹھا کے دیکھو۔ وہ کب جدا ہے، وہ کب چھپا ہے، ہر دل میں تو وہ بس رہا ہے، وہ جان سے بھی قریب تر ہے۔ نفس کا پردہ ہٹا کے دیکھو، جہاں کی وسطیں سمیٹ لیں گے، اندھیرے بستر لپیٹ لیں گے۔ اس کی الفت کے دیپ دل کے نگر میں یارو جلا کے دیکھو۔ سفر میں وہ ہے، حضر میں وہ ہے، دل کے نگر نگر میں وہ ہے۔ جو ہو تم بھی اس کے طالب، اس کے سامنے پیشانی جھکا کے دیکھو۔ خدا کی رحمت، کمال اس کا، جلال اس کا۔ جو دیکھنا ہو جمال اس کا، مدینے میں ذرا جا کے دیکھو۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شاہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمۂ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر علماء ذوی الاحتشام، سادات کرام، حاضرین و سامعین کرام، اللہ کا شکر ہے برِ صغیر کے عظیم روحانی درگاہ آستان عالیہ ثواب شریف کے اس روحانی دسترخوان پر ہمیں جمع ہونے کا موقع ملا۔ افتخار ملت، مجاہد اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، عظیم علمی و روحانی شخصیت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ حضرت بنفس نفیس جلوہ گر ہیں۔ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم قبلہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم اس آستان نور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاد و آباد فرمائے۔ اس وقت اہل سنت میں حضرت افتخار ملت کا ایک ماشاءاللہ حوالہ ہے، اور آپ کی آواز اور آپ کا جو کردار ہے ماشاءاللہ ایسا ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ اہل سنت صاحب سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو کردار ہے اور آپ کی جو سوچ ہے وہ عقیدہ اہل سنت کے تحفظ اور اہل سنت و جماعت کی جمعیت کو قائم کرنے کے حوالہ سے ایک پرزور آواز ہے۔ اللہ حضرت کے علم و فضل میں برکات عطا فرمائے، دیگر صاحبزادگان، خاندان، جملہ متعلقین کی اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ اہل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے دلوں کی زمینیں نرم ہوتی ہیں، دلوں کی زمینوں میں آبادی پیدا ہوتی ہے،
جس کا دل کھنڈر بن چکا ہو وہ ایسی درگاہوں میں جب حاضری دیتا ہے تو اس کے دل کی زمین کو نرم کر دیا جاتا ہے، اور دل کی زمین کو ایسا پانی ملتا ہے کہ اس میں پھر حسن عمل کے پھول کھلتے ہیں۔ اہل اللہ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، کیا ہے؟ اگر بندہ صرف اس پہ غور کرے کہ وہ اللہ والے ہیں، اہل علم کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ایسی برکھا برستی ہے ناستانوں پر کہ تن من ستھرا ہو جاتا ہے، باطن کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ امیر ملت سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ اپنے متعلقین میں جلوہ گر تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ اللہ والوں کی درگاہوں میں، آپ کی بارگاہوں میں، مزارات پہ حاضری کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گرمی کا موسم تھا، پچھلے دور کی بات ہے، پنکھے نہیں ہوتے تھے۔ ایک بندہ ہاتھ سے پنکھا ایسے جلا رہا تھا، بڑے بڑے پنکھے ہوتے تھے۔ برجستہ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا یہ پنکھا کس کے لیے جلا رہے ہو؟ عرض کی حضور غریب نواز آپ کے لیے۔ تو سائل سے پوچھا کہ یہ ہوا کتنوں کو لگ رہی ہے؟ عرض کی حضور ہوا تو سب کو کمرے میں لگ رہی ہے۔ فرمایا بس بات اتنی سی ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے ولی کے لیے ہی اترتی ہے، چاہے زندہ ہو چاہے صاحب مزار ہو، رحمت ان کے لیے ہی اترتی ہے۔ لیکن فرمایا ہوا سب کو لگتی ہے، جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں سب کو فیضان ملتا ہے، سب کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، سب کو برکت نصیب ہوتی ہے۔ حضرات جی یہ جو صوفیاء کا مشرب ہے، یہ جو فیض ہے، کیا ہے؟ آج کل تو لوگوں کی مختلف سوچیں ہیں اور مختلف زاویے ہیں، لیکن ہمارے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فیض کی علامت یہ ہے کہ بندے کا دل دنیا سے اٹھتا جائے، آخرت کی طرف لگتا جائے، حب دنیا کی کمی ہو، فکر آخرت ہو، نماز کی پابندی نصیب ہو جائے، چہرہ سج جائے، ہاتھ بے شک دنیا کی طرف ہو لیکن دل ہمیشہ مالک کی طرف لگا رہے، یہ فیض کی علامت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا فیض کو جبہ ہوتا ہے، دستار ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی انداز ہے، نہیں، جتنا حضور کی سنت کا رنگ چڑھتا جائے، عقیدہ پختہ ہوتا جائے، باطن کی تطہیر ہوتی جائے، اتنا فیض زیادہ مل رہا ہے، اتنا فیض زیادہ۔ اللہ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضر ہوں تو ان کی توجہ کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ جو توجہ کرتے ہیں کیا نشانی ہے کہ صاحب مزار توجہ کر رہے ہیں؟ فرمایا اور بہت ساری نشانیاں ہیں کہ آنسو آتے ہیں، رکت آتی ہے، اور بہت ساری علامات ہیں، لیکن فرمایا سب سے بڑی جو علامت ہے اللہ کے ولی کی توجہ کی کہ صاحب مزار توجہ کر رہا ہے، فرمایا کہ دعا میں اتنا دل لگ جائے کہ صاحب مزار کی قبر کی تعویذ کا تصور بھی ختم ہو جائے اور اس کا خیال اللہ کی طرف غالب ہو جائے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اتنا مستغرق ہو جائے اور اتنا مگن ہو جائے کہ اسے کسی قسم کا خیال نہ آئے۔ فرمایا ایسی کیفیت ہو تو سب سے زیادہ یہ توجہ صاحب مزار کی ہوتی۔ آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ جتنی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے دعا میں، مزار پہ حاضری میں، وہ صاحب مزار کی توجہ ہوتی ہے۔ پتہ چلا
کہ اللہ والوں کی بارگاہوں میں حاضر ہونے سے توحید پختہ ہوتی ہے، توحید کا رنگ چڑھتا ہے، بندے کے قلب کے اندر اللہ کا تصور پختہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ خطا پر ہیں جو ان بارگاہوں میں حاضر ہونے کو گمراہی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بارگاہیں ہیں جن بارگاہوں سے فیض ملتا ہے تو وہ بندہ بارگاہ خدا بندی میں حاضر اور حضوری کا لقب پاتا ہے اور شرف پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، ان بارگاہوں سے جن کا تعلق ہے، دیکھیے میں ایک سادی سی بات آپ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آج جنہیں مقام سمجھ نہیں آتا، جنہیں مرتبہ سمجھ نہیں آتا، یا جن کی ان کی اپنی فکر ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہم چھری والے نہیں، کینچی والے نہیں، ہم سوئی دھاگے والے، ہم توڑنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔ ہماری جو تربیت ہے یا طبیعت ہے اس میں انتشار نہیں، افتراق نہیں۔ 1400 سال سے اہل سنت کا رنگ وکھرا ہے، ڈنگ وکھرا ہے۔ حضرت بابا فرید پاک سے کسی نے پوچھا کہ حضور اللہ اکبر، کوئی ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا بھئی ماں کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کینچی دی تو میں نے کینچی چھوڑ دی اور سوئی لے لی۔ تو میں نے اسے سمجھایا بیٹا کینچی کا کام توڑنا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہے۔ اہل سنت کا یہی مشرب ہے، یہی طریقہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ولیوں پر اس کی سوچ اور اس کی نظر صحیح نہیں، اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اس پہ کرم کرے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بھی اسی رستے پہ گئے تھے نا، اور فرعون بھی اسی رستے پہ گیا۔ فرعون بھی غرق ہو گیا، پیچھے چلنے والے بھی فرعون ہی غرق ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے بھی بچ گئے۔ جب رستہ ایک تھا، کچھ بچ گئے، کچھ غرق ہو گئے، تو صوفیاء نے خوب لکھا، فرمایا پتہ چلا رستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اس لحاظ سے، اور میں صرف ایک اشارہ کر کے آگے گزرنا چاہوں گا تاکہ ذہنوں کے اندر مزید اللہ والوں کی عظمت بیٹھ جائے اور دل کی دنیا آباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو غور سے سمجھنا، دیکھیے آج پوری دنیا میں ایک طاقت ہے جسے اپنے بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اور وہ طاقت ہے شیطان کی طاقت۔ اللہ والا ہے، نبی ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، کوئی بھی، اعوذ باللہ من یا اللہ پناہ دینا، یا اللہ پناہ دینا، یا اللہ پناہ دینا۔ طاقت اتنی ہے، علم اتنا ہے کہ بندہ سواق شریف میں نیت کر رہا ہے تہجد کی، اسے پتا ہے، سیال شریف میں کر رہا اسے پتا ہے، اجمیر شریف میں نیت کر رہا، پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، جہان میں کسی جگہ بھی خیال کر رہا ہے، شیطان کو پتا ہے یہ نماز پڑھنے لگا ہے، یہ نیکی کرنے لگا۔ شیطان کو خیال کا علم ہے، سب مانتے ہیں، سارے لوگ مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ شیطان ہے، اسے پتا ہے کہ فلاں، اور ایک شیطان ہے، میرا بھی پتا ہے، آپ کا بھی پتا ہے، سب کا بھی پتا ہے، سب کو وہ جانتا ہے اور سب کے خیال سے واقف ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اسے طاقت کس نے دی، اسے علم کس نے دیا، اسے اختیار کس نے دیا؟ تو آپ کا دل کہے گا وہ اللہ نے دیا، مہلت اللہ نے دی، وہ علم اللہ نے دیا۔ آپ اگر اس پہ متفق ہیں کہ اللہ نے دیا تو ایک مرتبہ بولیں کس نے دیا؟ آواز تھوڑی سی بلند ہو جائے، یہ آوازیں بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کس نے دیا؟ اللہ نے طاقت دی۔ پھر تصرف خون میں چلتا ہے، اتنا تصرف ہے، اتنی طاقت ہے۔ جس مالک نے طاقت دی، جس کو دی، دینے والا مالک ہے، خدا ہے،
اور جس کو دی وہ شیطان ہے، وہ دشمن ہے۔ ایک جملہ سواق شریف کے مستانوں سمجھنا، غور کرنا، رب کا دشمن ہے۔ اللہ نے اتنی طاقت دی، جس نے دشمن کو اتنا دیا ہے، پیاروں کو کتنا دیا ہوگا؟ ایسے ہاتھ اٹھا کے پیروں کے سامنے اور غریب نواز کے سامنے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے اللہ کا نعرہ بلا، نعرہ تکبیر۔ جن کے ہاتھ نیچے ہیں مقدر اونچے ہو جائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ بات غور سے سمجھنا، یہ پروگرام اس لیے نہیں ہوتے کہ کانوں کا چسکا ہو، یہ تحریک کے لیے ہوتے ہیں، تربیت کے لیے ہوتے ہیں، من میں اجالا پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آستان عالیہ سواق شریف ایسی درگاہ ہے اور ایسی بارگاہ ہے جو روایتی انداز کو چھوڑ کر اللہ کے ولیوں کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دشمن شیطان ہے اور ہر جگہ انسان ہے، اور اتنی اس کے پاس طاقت ہے کہ اسے خیال کا بھی علم ہے کہ چوک اعظم میں خیال آیا ہے تو اسے پتہ ہے، ملتان میں خیال آیا ہے تو اسے، لاہور میں خیال آیا تو اسے پتہ ہے۔ ایک دیانتداری سے بات سمجھنا، غور کرنا کہ اگر ہم شیطان کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کو اللہ نے علم دیا ہے، کوئی توحید میں فرق آئے گا؟ بولو، فرق آئے گا؟ نہیں نہ آئے گا۔ تو زور سے کو کیوں آواز جو ہے وہ پست رکھتے ہو؟ ہاں، مردوں کی طرح بولو کہ فرق۔ دیانتداری سے مجھے بولنا ہے، اگر رب کے دشمن کے متعلق اللہ کی دی ہوئی طاقت کا یہ تصور رکھا جائے تو بندہ مشرک نہیں ہوتا، تو اگر اللہ کے پیاروں کا تصرف مانا جائے، بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ خیال آتا ہے تو شیطان کو پتا ہے، تو اگر بندہ نبی پاک کے متعلق یہ سوچے جن کے صدقے رب نے سب کچھ بنایا، نہ ہوتی زمین، نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر، نہ حور و ملک بھی، خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، نہ تورات ہوتی، نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوجیں ابابیل ہوتی، نہ قرآن آتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ لوح و قلم، نہ یہ چاند تارے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ دریا دہارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ اچھا بھئی، ہم پیروں کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک منٹ، نعرہ میں پسند نہیں کرتا، نعرہ نہ لگے۔ کون سا نعرہ؟ ٹلا نعرہ لگے، پتہ لگے، بے شک ایک نعرہ تقریر میں لگانا، لیکن پھر نعرہ لگ جائے تو پتہ بھی لگ جائے، ٹھیک ہے؟ ایک معیار مقرر کرتے ہیں سارے کہ نعرہ کیسے لگانا ہے، معیار مقرر کریں، بس ایک دو نعرہ لگ جائے تاکہ جو ہے وہ تبلیغ مزید مؤثر ہو جائے، وقت بچ جائے۔ صحیح ہے؟ سارے لگانا چاہو گے؟ معیار مقرر کر لیں کہ ہاتھ بھی اٹھے، آواز بھی بلند ہو۔ یار یہ کسی سیاسی کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کی عزت کا نعرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، واہ، تاجدار ہاتھ اٹھا ختم کر نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لجپال لجپال، پیر سوار، پیر سواق، پیر سواق، لجپال لجپال، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری۔ یا علی، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا آگے چلیے، غور فرمائیے۔ میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور بڑی محبت سے، اہل اللہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، یعنی نہ یہ ناپا جا سکتا ہے، نہ یہ تولا جا سکتا ہے جی۔ بس جو کوئی بندہ بولے تو بڑی محبت سے اسے کہو
یار شیطانی طاقتوں کو تو مانتا ہے، روحانی طاقتوں کو کیوں نہیں مانتا؟ لیکن تیری قسمت کہ تیرے اندر شیطانی ہے، اور ہماری قسمت کہ ہمارے اندر روحانی ہے۔ قسمت قسمت کی بات ہے، بات سمجھیے کہ نہیں سمجھیے؟ کوئی تنقید نہیں، برائے اصلاح عرض کر رہا ہوں، برائے اصلاح عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہ جو اللہ والے ہیں، ان کا آج کتنے سو سال ہو گئے، ہر آنے والا دن بلندی میں ہے، ہر آنے والا دن عروج میں ہے، ہر آنے والا دن خوشبودار ہے، ہر آنے والا دن روشن ہے، چمکدار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک جملے میں عرض کروں گا، اور انہوں نے عمل کے دیے میں اخلاص کا تیل ڈالا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک درویش بیٹھتا تھا۔ سنگی جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کرم نوازی ہو جائے، مہربانی ہو جائے، کبھی ہمارے ڈیرے پر بھی آمد ہو جائے اور بس جائے، کرم ہو جائے، سائیں تشریف لے آئے، ہے جی، ہر محب کی خواہش ہوتی ہے غریب نواز کبھی ہمارے گھر آئے۔ فرمایا ہاں آئیں گے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے۔ اس بندہ نے اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان سجایا اور حضرت کو پیش کیا۔ آخر پر حضرت نے ایک جملہ بولا، ارشاد فرمانے لگے درویش کبھی ہمارے پاس پھر آنا، ہم تمہیں میزبانی کے آداب سکھائیں گے، میزبانی کے آداب سکھائیں گے، کبھی ہمارے پاس۔ وہ پریشان ہو گیا، لیکن سوچ سوچ کر اسے ایک خیال بار بار آئے، یہ درویش لوگ ہیں، دسترخوان تھوڑا وسیع ہو گیا، لنگر تھوڑا ہم نے زیادہ پکا دیا، تو یہ کوئی دار روٹی پسند کرتے ہوں گے، یہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ جب درویش حاضر ہوا تو آپ نے اس سے بڑا دسترخوان لگایا ہوا تھا۔ اس کے خیال میں آیا کہ وہ بات تو نہیں، کوئی اور بات ہے۔ جب کھانا کھا چکا تو یہ جو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، فرمایا ہاں تیرے اندر جو سوال ہے ہمیں پتہ ہے، باہر دیوار پر دیکھ ہم نے 12 دیے جلائے ہیں، جاؤ بجھا کے آؤ، جاؤ بجھاؤ، ہم نے دیے جلائے ہیں۔ گیا، پھونک ماری، بجھ گیا، دوسرے کو پھونک ماری، بجھ گیا، تیسرے کو ماری، وہ وقتی بجھ گیا، پھر جل گیا۔ پھونکیں مارتا رہا لیکن 10 نہیں بجھے، 2 بجھ گئے۔ واپس آیا، عرض کی حضور کوشش بڑی کی، 2 بجھ گئے، 10 نہیں بجھے۔ فرمایا ہاں یہی بتانا تھا، 2 ہم نے تیرے لیے جلائے، 10 رب کے لیے جلائے۔ جو رب کے لیے عمل ہوتا ہے اس کی روشنی قبر میں جانے سے کم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ اگر نفس کے لیے ہو، دنیا داری کے لیے ہو، اشتہار بھی لگتے ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، چمک بھی ہوتی ہے، دمک بھی ہوتی ہے، نام بھی ہوتا ہے، مقام بھی ہوتا ہے، مرتبہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا 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 چھوٹا 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 ہوتا ہے۔ حضور میرے سیدی و سندی سرکار غوث اعظم سرکار، والی بغداد، بڑی 11ویں شریف والی سرکار، لجپال، آپ فرماتے ہیں یہ جو من عاملہ صالحان ہے نا جی، شرط رکھی ہے، من عاملہ صالحان، جو نیک عمل کرے۔ فرماتے ہیں یہ عمل صالح کیا ہے؟ من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، یہ باخری بات ہے، علیحدہ بات ہے۔ مومن ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ زندگی ہے، داتا داتا ہو رہی ہے، باہو باہو ہو رہی ہے، پیر سواگ پیر سواگ پیر سواگ، لجپال کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ فرمایا من عامل، یہ اصل میں ادھر بات ہے عامل صالح میں۔ وہ عمل صالح کیا ہے؟ فرمایا 2 شرطیں ہیں۔ آپ شاید کوئی سمجھ رہے ہوں کہ خطیبانہ رنگ ہوگا، شاعر و شاعری ہوگی، طرز ہوگی،
آپ جان لیں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سبق ہوگا، درس ہوگا. بات سمجھے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ چونکہ ہم مرض کے مطابق دوائی دیتے ہیں، مریض کی مرضی کے مطابق نہیں دیتے. اس وجہ سے آج خسارہ ہو رہا ہے کہ منبر پر یہ بات آ گئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. خطیب کی سوچ میں جب یہ بات آتی ہے، حق بیانی اس سے چھن جاتی ہے. جب مخلوق کو راضی کرنا اور ناراض کرنا مقصود ہو، اثر ختم ہو جاتا ہے، تاثیر لٹ جاتی ہے. جی یاد رکھو، منبر کا تقاضا ہے یہ کہیں یا نہ کہیں. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد فیض الحسن صاحب اہلا و سہلا مرحبا. حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد محمود الحسن صاحب اہلا و سہلا مرحبا. حضور قبلہ صاحبزادہ پیر شاہ حسن صاحب اہلا و سہلا مرحبا. ماشاءاللہ تشریف رکھیں، خطاب جاری ہے. تشریف رکھو سارے حضرات. اب توجہ فرمائیے. اب تشریف رکھیں. بسم اللہ. فیض ختم ہو جاتا ہے، تاثیر ختم ہو جاتی ہے جب یہ سوچا ہو جائے کوئی جیے یا مرے 5.5 ترے. جی فیض ختم ہو جاتا. اب توجہ فرمائیے، یہ جو بارگاہیں رونقیں ہیں، یہاں یہ چیز نہیں ہوتی. یہ رونق کی وجہ بھی یہی ہے، حضور پیر سواگ کا خیال کتنا بلند تھا. عمل صالح کی 2 شرطیں ہیں سنگیو، غور کرنا. وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے چونکہ جمعۃ المبارک کی نشست ہے، اور حضور قبلہ صاحب کا خاص حکم تھا کہ میں جمعے کو یہاں حاضر ہوا. جمعے کو کبھی بھی غیر حاضری، کیونکہ 3 جگہ خطبہ دینا ہوتا ہے. لیکن یہ بارگاہ وہ ہے کہ ان بارگاہوں کا ادب کرنے سے بندے کے اندر علم و فیض آتا ہے. عمل صالح کی 2 نشانیاں، یہ سبق یاد کر لینا. جی واز بھول بھی جاتا ہے، سبق کا فیض جاری رہتا ہے. عمل صالح کی 2 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی، شرط کیا ہے؟ شرط عمل صالح کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے جو خیال ہو وہ رب کو راضی کرنے کا ہو. میں بول رہا ہوں یہ عمل ہے، آپ تشریف لائیں یہ عمل ہے. ضروری نہیں صالح ہو، صالح کے لیے یہ 2 شرطیں ضروری ہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ عمل سے پہلے جو خیال ہے وہ کیا ہے؟ لوگ مجھے خطیب کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے شیخ القرآن کہیں، شیخ الحدیث کہیں، علامہ کہیں، فہامہ کہیں، یہ سارے خیال ہیں نا؟ زیرو ہے. نام بن جائے گا، وقتی طور پر کون بھی بن جائے گا، لیکن صالح نہیں. صالح نہیں. یہ عمل ہے، عمل ضرور ہے. مجھے آپ کے متعلق حسن ظن رکھنا ہے، آپ کو میرے متعلق حسن ظن رکھنا ہے. ایک دوسرے کے متعلق ہم بدگمانی نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے سائیں تو یہ پوچھیں گے یہ عمل ہے یا صالح ہے. تو صالح کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ پیچھے جو خیال آئے. آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ خیرات کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، کوئی بھی پیچھے خیال کیا ہے؟ کیونکہ جب فکر بدلتی ہے تو کردار بدلتا ہے. کردار کے پیچھے فکر ہوتی ہے. فکر جتنی پاکیزہ ہوگی، مضبوط ہوگی، کردار اتنا اعلیٰ ہوگا. اس لیے اہل سنت عقیدے پہ زور دیتے ہیں
کہ عقیدہ صحیح کرو، عقیدہ صحیح کرو، عقیدہ صحیح کرو. جب عقیدہ صحیح ہو جائے گا پھر قصیدہ بھی قبول ہو جائے گا. اب توجہ فرمائیے گا، پہلی نشانی کیا ہے، شرط کیا ہے کہ عمل کے پیچھے جو خیال ہے. میرے غریب نواز، چونکہ سلسلہ ہے عالیہ قادریہ اویسیہ کہ بہت عظیم الشان ہستی ہمارے پنجاب کے اندر، آستانہ عالیہ جندر شریف خواجہ خواجگان ویسے وقت حضرت خواجہ گوہر الدین صاحب جندر شریف والے، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے سامنے شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی جیسے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے. مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ مفتی عبد القیوم ہزاروی جامعہ نظامیہ والے، یہ جندر شریف اس وقت پڑھتے تھے. ایسے چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن اتنا بڑا مرد کہ بڑے بڑے جب دیکھتے ہیں تو پگڑیاں گر جاتی ہیں، مقام نظر نہیں آتا. اتنی بڑی ہستی حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی. تو شیخ القرآن مولانا عبد الغفور صاحب ہزاروی آپ کے پاس حاضر ہوتے تو آپ اکثر فرماتے کہ بلا فرماتے مولانا تیرے خیال کا کیا حال ہے، خیال کا کیا حال ہے، خیال کا کیا حال ہے. تو ایک دن فرماتے میں نے 10 برسہ عرض کی کہ غریب نواز آپ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال کا کیا، اس میں کیا راز ہے؟ جب سارے پوچھتے ہیں، بال بچے کا پوچھتے ہیں، آپ صرف خیال کا پوچھتے ہیں، خیال کا کیا حال ہے، خیال کا کیا حال ہے. فرمانے لگے مولوی صاحب یہ خیال بڑی اعلیٰ چیز ہے. خیال آتا ہے تو بندہ نماز پڑھتا ہے، خیال آتا ہے روزہ رکھتا ہے، خیال آتا ہے تو بندہ نیک عمل کرتا ہے. اور آپ نے جملہ بولا آج ثواب شریف کے اصول سے مقدس اور جمعۃ المبارک کی روشنی سے یہ نور لے کے جاؤ، یہ سبق لے کے جاؤ اور اسے پکاتے رہنا. فرماتے لگے مولانا یاد رکھو جس کا خیال پاک ہے اسی کا حال پاک. اگر خیال پاک نہیں تو حال پاک نہیں. اب علماء توجہ کریں گے بخاری شریف کی پہلی حدیث پر، انما الاعمال بالنیات. تصوف سارے کا سارا مرکز کیا ہے تصوف کا؟ اخلاص، اخلاص، اخلاص. خالص عمل ہو اس کے لیے، اس کے لیے عمل نہیں، خالص. یہ تصوف ہے سارا. تصوف من کے پہننے کا نام نہیں، گجرے پہننے کا نام نہیں، چھاپے پہننے کا نام نہیں، لٹے رکھنے کا نام نہیں، رنگوں کا نام نہیں، چادروں کا نام نہیں. تصوف صفائی کا نام ہے. جتنا تیرا من ستھرا ہے اتنا صوفی ہے. تصوف کا جبے قبے دستار سے نہیں مطلب. جو حضور نے تصوف دیا، جو صحابہ نے تصوف دیا، جو ائمہ اہل بیت نے تصوف دیا، وہ تصوف وہ ہے جو حضور پیر سواق نے دیا. ممبر پہ بیٹھ کے میں تقریر کر رہا ہوں اور ایک بندہ دکان میں دکانداری کر رہا ہے. قبلہ صرف خیال کا فرق ہے. اگر خیال صحیح نہیں تو یہ اینے دنیا ہے، یہ ممبر اینے دنیا ہے. اور اگر خیال صحیح ہے تو دکانداری اینے دین ہے. سودا بیچ رہا ہے. دنیا کے سامنے کیا ہے؟ دنیا. مولانا تقریر کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، دین ہے. لیکن یہ اینے دنیا بھی ہو سکتا ہے اور وہ اینے دین بھی ہو سکتا ہے. صرف خیال، خیال. سونیا خیال کا خیال رکھ. جب خیال کا خیال رکھے گا تو حال بہتر ہوتا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سواق پیر سواق، لجپال لجپال، پیر سواق پیر سواق، لجپال لجپال. سارے حضرات تشریف رکھو. اس وقت مسجد کے اندر صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ پیر سواق صاحبزادہ پیر احمد حسن سے مدد اللہ العالی سجادہ نشین دربار عالیہ پیر سواق شریف آپ تشریف گنن. اہلا و سہلا مرحبا. سارے حضرات تشریف رکھو. وقت تھوڑا ہے، جلدی تشریف رکھیے گا. میرے بھائیوں غور فرمائیے گا، میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. خیال
جب پاک ہوگا تو پھر حال پاک ہوگا. یہ جو کلمہ شریف ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ جو الہ ہے، صوفیاء نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا تیرا مقصود بھی اللہ ہو، تیرا محبوب بھی اللہ ہو، تیرے ہر عمل میں مقصود اللہ ہو. ہر الہ کو نکال، لا کی چھری چلا، لا الہ لا الہ لا الہ. تیرا بولنا اللہ کے لیے، تیرا سونا اللہ کے لیے، تیرا کام کرنا اللہ کے لیے، تیرا جاگنا اللہ کے لیے، تیرا کلام کرنا اللہ کے لیے، تیری محبت اللہ کے لیے، تیری نفرت اللہ کے لیے. ہر الہ پہ چھری چلا. جب تو ہر الہ پہ چھری چلائے گا، لا کی الا اللہ کا لطف آئے گا. الا اللہ کا لطف نہیں پا سکتا جب لا الہ. حضور پیر سواگ نے ساری زندگی لا الہ پر کام کیا، آج اللہ اللہ ہو رہی ہے. اب توجہ فرمائیے گا، میں جو آپ تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، ہر خیال کی نفی کرو. یہ تو مبتدی ہے جس کے ذہن میں ثواب بھی ہے، جس کے ذہن میں عذاب بھی ہے، جس کے ذہن میں ولایت بھی ہے، جس کے ذہن میں غوثیت بھی ہے، جس کے ذہن میں مقام بھی ہے، مرتبہ بھی ہے. یہ مبتدی ہے. حضور پیر سواگ ایک جگہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ملفوظات شریف میں، فرمایا کہ یہ مبتدی ہے. منتہی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو ثواب سے بھی نظر ہٹا لے، عذاب سے بھی نظر چرا لے. فرمایا مقام، مرتبہ، ولایت، غوثیت، قطبیت، ہر چیز کو پیچھے کر دے. الا اللہ، اللہ، جس کا مقصود صرف اللہ ہو، صرف اللہ ہو. ایک ہے حضور پیر سائیں تشریف لائے، اقبال اللہ اور بلند کر دے. ایک مرید ہے جو خلافت کے لیے خدمت کرتا ہے، ولایت کے لیے خدمت کرتا ہے، مقام کے لیے خدمت کرتا ہے، مرتبے کے لیے کرتا ہے. یہ بھی اہل اللہ کے ہاں کہیں نہ کہیں ایک شرک کی قسم ہے. کہیں نہ کہیں جا کے کہ تو ولایت کے لیے کر رہا ہے، خلافت کے لیے کر رہا ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ. الا اللہ، اللہ، مجھے اللہ مل جائے، اللہ کی ولایت، اللہ کا کرم اور اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. یہ ہے عمل صالح کی پہل. حضور توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ ایک واقعہ فرماتے، میں صرف اشارہ کرنے لگا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب کوہ طور پہ گئے، رب سے پوچھا اللہ کوئی ایسا عمل بتا کہ جب میں کروں تو راضی ہو جائے، پھر ناراض نہ ہو، کوئی ایسا عمل ملے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کلیم پہاڑ کے نیچے جو بندہ آئے گا نا، اس سے پوچھ لینا. جب نیچے اترے دیکھا شیطان تھا. یہ ہے امتحان. میں شیطان سے پوچھوں، لیکن محبت یہ نہیں دیکھتی یہ کون ہے، محبت دیکھتی ہے وہ کون ہے. اہل سنت کیوں رفض سے محفوظ ہیں، کیوں خارجیت سے محفوظ ہیں؟ اہل سنت اہل جنت کیوں ہیں؟ وہ جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے یہ کون ہے، دیکھتے ہیں یہ کس کا ہے. صحابی ہیں تو کس کے، اہل بیت ہیں تو کس کے. خارجیت کیوں آئی، رافضیت کیوں آئی؟ کہ انہوں نے دیکھا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. سنیت یہ نہیں دیکھتی یہ کون ہے، یہ کس کا ہے. سنیت کا مرکز گنبد خضرا ہے، وہ گنبد خضرا کو دیکھتی ہے. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن احب رسول اللہ وجب ان يحبهم جميعا. فرمایا صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کی محبت ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں، بل حبهم جميعا، سب کی محبت اس لیے ہے لوصلتهم برسول اللہ، اس لیے ہے کہ یہ رسول اللہ کے ہیں. نعرہ تکبیر، رسول اللہ کے وسیلے کی وجہ سے. اور فرمایا ومن احب رسول اللہ وجب ان یحبهم جميعا، جو رسول اللہ سے پیار کرے اس پہ واجب ہے
وہ سب سے پیار کرے. کیا مطلب؟ ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت معاویہ کی یا تک سب سے پیار کرے. شاہ جی وہی ہیں جو حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کاش وقت ہوتا تو میں اسے اور کھولتا. اللہ اکبر. میں صرف یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مرکز گنبد خضرا رکھو. حضور کی وجہ سے جس کو بھی مانتے ہو یہ مانو یہ سنی جاتا ہے. پھر گرو گے نہیں. نہ رافضیت آئے گی، نہ تفضیلیت آئے گی، نہ خارجیت آئے گی. دیکھو حضور ہے، بس حضور کا ہے، سرکار پر نظر ہو تو بس بات ختم. یہ اہل سنت کا جو ہے وہ شیوا ہے کہ سب کو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم ذاتی کسی سے پیار نہیں کرتے. صدیق اکبر کو کیوں مانتے ہیں؟ حضور کی وجہ سے. فاروق اعظم کو کیوں مانتے ہیں؟ حضور کی وجہ سے. سیدہ زہرا کو کیوں مانتے ہیں؟ حضور کی وجہ سے. حسنین کو کیوں مانتے ہیں؟ حضور کی وجہ سے. حضرت معاویہ کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ حضور کی وجہ سے. حضرت فاروق اعظم دیگر صحابہ کو کیوں مانتے ہیں؟ حضور کی وجہ سے. اور اگر حضور راضی ہو جائے تو پھر ہم حضرت ہندا کو بھی مانتے ہیں، حضرت واشی کو بھی مانتے ہیں. نہیں مانتے تھے تو حضور کی وجہ سے، اب مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے. یزید کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ نواسے نے نہیں مانا. امیر معاویہ کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ نواسے نے صلح کی. بہت گلا چ فائدہ کوئی نہیں. اصل نیڑی گل مکاونی ہے وارے شامیاں گل کریے جڑی اگاں بھی کم آونی. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئے؟ میں صرف اشارہ کر کے آگے گزر رہا ہوں. گھڑی بالکل جو ہے وہ آخری ٹک ٹک پہ پہنچ چکی ہے. لا الہ الا اللہ پہ بات ہو رہی ہے. موسیٰ کلیم اللہ نیچے ہے، دیکھا شیطان ہے. یہ نہیں کہا یہ شیطان ہے میں کلیم اللہ ہوں، نہ کہا حکم کس کا ہے. ایک جملہ کہہ دوں پیر سواق کے دسترخوان سے، گوشہ چینی کرنے والوں، محبت اطاعت آسان کر دیتی ہے. بس محبت 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 یہ مل جائے تو سارے کام ہو جاتے. اللہ اکبر. موسیٰ کلیم اللہ نے شیطان سے پوچھا کون سا کام ہے جس سے رب راضی ہو جائے؟ کہا کلیم اللہ میں آپ کو جگ ورتی نہیں ہڈ ورتی بتاتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے مار پڑی. کیا؟ کہیں میں نے عبادت کی چپے چپے پہ سجدہ کیا لیکن میں نے مقام اور مرتبے کے لیے کیا کہ اللہ مجھے یہ مقام دے. اللہ نے مجھے مقام دیا، فرشتوں کا استاذ بنا دیا، جنت میں بلا روک ٹوک جانے والا بنا دیا، اتنا مقام دیا. میں نے مقام اور مرتبے کے لیے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو سجدہ کیا. کلیم اللہ ایک ہی بات ہے کہ رب کو رب کے لیے ماننا، فائدے کے لیے نہیں، نقصان سے بچنے کے لیے نہیں. رب کو رب کی وجہ سے ماننا اس کا حق ہے کہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے. لا الہ، زور سے ایک مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ. کریموں کی زیارت کر کے پڑھو، مرتے دم یہ زبان پہ جاری ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ. آواز آئے لا الہ الا اللہ. الا اللہ. یہ پہلی شرط ہے کہ کوئی الہ نہ ہو، تیرا مقصود بھی اللہ ہو، تیرا معبود بھی اللہ ہو، تیرے ہر فعل کے پیچھے اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. او ہم تمہیں بتائیں کہ بریلوی کیسے توحید بیان کرتے ہیں. اہل اللہ کی بارگاہوں میں توحید کون سی ہے؟ اب توجہ فرمائیے، یہ ہے پہلی شرط. دوسری شرط کیا ہے؟ اس پہ بحث تو نہیں ہوگی لیکن میں اشارہ کر کے بس اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. پہلی شرط کیا ہے؟ اس شرط پہ ایک جملہ، یہ جو الہ ہے نا یہ نفس ہے، نفس کی ہر خواہش ہے، اس پہ لا کی چھری چلا. نفس کہتا ہے یہ کر، یہ دیکھ، یہ بول، لا لا لا. جو نفس پہ لا کی چھری چلائے اسے الا اللہ کا مزہ ہے. داتا صاحب نے کیوں کشف المحجوب میں لکھا ہے جنت 2 قدم ہے. جنت 2 قدم ہے. پوچھا کیسے؟ فرمایا ایک قدم نفس پہ رکھ، دوسرا جنت پہ رکھ. لا الہ، تھوڑی بلند کر لو، لا الہ لا الہ
الہ، یہ پہلی شرط ہے کہ خیال اللہ کا ہو، عمل میں مقصود کون ہو؟ اللہ ہو۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ مقصود اللہ ہو، خیال اللہ کا ہو، لیکن پھر بھی عمل صالح نہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ یہ سبق آج سواق شریف سے لے کے جاؤ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عمل میں خیال اللہ کا ہو اور عمل میں طریقہ رسول اللہ کا ہو۔ خیال یہ پیر سواق کا فیض ہے، یہ پیر سواق کی تعلیمات ہیں کہ عمل میں خیال اللہ کا ہو اور عمل میں طریقہ رسول اللہ کا ہو۔ تو پتا چلا اللہ کے ساتھ حضور کا نام متصل کیا، کیوں کہ جب تک حضور کا طریقہ نہیں ہوگا اللہ سے ملنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے رستے ہیں لیکن سارے رستے بند ہیں، ایک ہی رستہ ہے، طریقۃ النجات متابعۃ اہل السنۃ والجماعہ کثرهم اللہ سبحانہ فی الاقوال والافعال وفی الاصول وفی الفروع۔ سنت کا رستہ، سنت کا رستہ، سنت کا رستہ، اور سنت کا رستہ اہل سنت، صحابہ و جماعت۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مقتدر سامعین حضرات، میں نے عمل صالح پر بات کی، آگے وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً رہ گیا ہے۔ من عمل صالحا، اگلا سبق انشاءاللہ پھر صحیح کہ وہ مومن ہو، یعنی کہ عمل کرے حضور کے طریقے کے مطابق کرے، رافضی ہو، خارجی ہو، چکڑالوی ہو، مرزئی ہو، خیال بھی صحیح ہو، طریقہ بھی رسول اللہ فرمایا نہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ حضرات میں ہاتھ باندھتا ہوں، یہ جو لوگ آج کہتے ہیں او بھاجی اساں تے نمازی پڑھنی، اساں تے عمل ہی کر، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ شرط ہے ساتھ۔ اگر یہ شرطیں پوری ہوگی عمل صالح اور ایمان کی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر پاکیزہ زندگی ہے کہ قیامت تک پیر سواق ہوتی رہے گی۔ یہ ہے پیر سواق کی تعلیمات اور یہ ہے ان کا خلاصہ جو میں نے آج توحید کے حوالہ سے یہ کلمے کا ترجمہ آج صرف میں کر سکا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ کلمے کا ترجمہ میں نے کیا آج، یہ ہے کلمے کا ترجمہ۔ اور جب بندہ اس ڈگر پہ چلتا ہے تو پھر ان بارگاہوں سے فیض پاتا ہے اور ان بارگاہوں سے بندے کو سب کچھ نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور پیر سواق کو راضی کرنا ہے تو پیشانی میں سجدے کا حسن لے کے آؤ، چہرہ سجاؤ، عمل میں اخلاص لے کے آؤ، اپنے عقیدے کی پختگی کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری نسبتوں کا حیا کرو، نسبتوں کا ادب کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت سینے میں لو۔ اور جس طرح برادری پہ فخر کرتے ہو کہ میں رانا ہوں، میں چیما ہوں، میں چٹھا ہوں، ہاں جی میں سیال ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس سے 1000 گنا بڑھ کر فخر کرو کہ میں اہل سنت ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ یہ دنیا کی پہچان ہے اور قبر کی پہچان کیا ہے؟ اہل سنت۔ ستفترق امتی الى 73 فرقہ كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انا علیہ واصحابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ نے جو اشارہ کیا، فرمایا قیامت تک جو جنتی لوگ ہیں انہیں اہل سنت و جماعت کہا جائے۔ یہ شکر ہے ہم ان بارگاہوں اور ان درگاہوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم اس آستانِ نور کو قیامت تک آباد فرمائے۔ صاحب قبلہ اللہ تبارک و تعالی جملہ صاحبزادگان خاندان ان بزرگوں کی مشائخ کی اللہ تبارک و تعالی صحبت سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد